السلام علیکم۔ حضرت آدم کی تخلیق اور ان کے زمین پر اتارے جانے کے سلسلے میں بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ آج میں اس سلسلے میں آپ سے چند واقعات شیئر کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو کن فیکون سے پیدا کیا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کا صرف ایک حصہ عطا کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان میں خود روح پھونکی، پھر جب روح آہستہ آہستہ ان کے بدن میں اتری۔ جب روح سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے سر میں پھونکی تو ان کے دماغ میں گئی، پھر دماغ میں روشنی آئی اور سب سے پہلے انہیں چھینک آئی۔ پھر روح ان کی آنکھوں میں اتری اور انہیں دیکھنے کے وہ قابل ہوئے۔ پھر روح جو ہے وہ ان کے منہ میں گئی تو پھر منہ سے ان کے آواز آئی، ایک ٹھیکری کے مانند آواز تھی۔ ٹھیکرا ایک مٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، جب وہ پک جاتا ہے تو اس میں سے پھر آواز آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے روح جب ان کے پیٹ میں اتری تو انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ پھر اس کے بعد روح جو ہے وہ ان کے ٹخنوں تک گئی تو انہیں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا وہ 40 دن تک یوں ہی رکھا اور جب ابلیس اس کے پتلے کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ اس کو ٹھوکر مارتا تھا اور پھر اس پتلے میں سے آواز آتی تھی۔ وہ منہ کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں سے اندر جاتا اور کمر کے ذریعے باہر نکلتا تھا۔ اچھا، اس کو اصل میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں تخلیق کیا ہے۔ وہ اس میں سے بہت نقص نکالتا کیونکہ اسے اپنے اوپر بہت پرائڈ تھا کہ وہ آگ سے بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس کو بھی حکم دیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے اور انہیں تنہائی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق کی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے انہیں تخلیق کیا گیا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک رات حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہیں اپنے سرہانے کے قریب محسوس ہوا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک عورت ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی اور پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہم سفر بنایا اور انہیں ایک دوسرے کا شریک حیات بنا دیا گیا۔ اچھا، یہ دونوں ادھر جنت کے باغات میں گھومتے پھرتے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جہاں سے مرضی کھائیں لیکن ایک درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا اور اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا۔ چونکہ ابلیس جو ہے اسے غصہ تھا کہ اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس جنت کے درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ وہ کافی عرصہ روتے رہے، آہ و بکا کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ الفاظ سکھائے تھے جو انہوں نے یاد کیے اور پھر ان الفاظ کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین پر چلے جائیں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ایک ارض ہند میں ایک واسع نامی پہاڑ تھا جس پہ اتارا گیا تھا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک جگہ تھی جدہ جہاں پہ اتارا گیا تھا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے۔ جب ایک جگہ میدان میں پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بڑھی تھی، اسی وجہ سے اس میدان کا نام مزدلفہ ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ ان کے پاؤں تو زمین پر ہوتے تھے لیکن ان کا جو سر تھا وہ آسمان کے قریب تھا، اور جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کی مناجات اور تسبیحات سن سکتے تھے۔ تو فرشتوں کو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت وہ خوفزدہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ جو ہے وہ کم کر دی تھی۔ اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو وہ اپنے ساتھ جنت کی ہوا لے کر آئے تھے، اور وہ اس ہوا کا تعلق جنت کے باغات اور جو ہے وادیوں سے تھا، جس کی وجہ سے پھر دنیا میں خوشبو آئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا، اور حجر اسود کہتے ہیں کہ اس وقت برف نما سفید تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو ان کے سر پر جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک سے بنا ہوا ایک تاج تھا، جو جہاں سے بھی گزرتے تھے تو وہ پتے گرتے تو وہ نباتات اور پودے وہاں سے اگتے تھے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تھا کہ انہوں نے زمین پر جانا ہے تو وہ سارے باغات، جنت کے باغات میں سے شاخیں اور پتے اپنے ساتھ لے آئے تھے، جس سے پھر زمین پر یہ سب پھل فروٹ پودے اور تمام یہ جو ہے وہ گرینری ہے۔ اچھا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہننے اوڑھنے کا بھی انتظام کیا۔ انہوں نے ایک دمبا زمین پر اتارا اور انہوں نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ اس کو ذبح کرو اور اس سے اپنے لیے کپڑے بناؤ۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس کی کھال سے انہوں نے اون بنائی اور پھر انہوں نے اپنے لیے ایک جبہ بنایا، جو وہ ایک لانگ ڈریس ہوتا ہے جو سعودیہ میں حج عمرے کے دوران اکثر مرد حضرات پہنتے ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک چادر اور ایک دوپٹہ بنایا۔ اچھا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جو 20 دفعہ حضرت حوا علیہ السلام کو حمل ہوا تھا، تو یہ سارے بچے جو ہیں وہ جڑواں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے جو جب وہ کوئی لڑکا بالغ ہو جاتا یا اس کی اتنا انف گرو اپ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ اسے حکم تھا کہ وہ اپنی جڑواں بہن کے علاوہ کسی بھی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت عورت صرف ماں اور بہنیں ہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو یا جنریشن کو آگے بڑھانا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جڑواں بہن کے علاوہ کسی بھی دوسری بہن کو حلال اس کے لیے قرار دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب 130 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور اہل تورات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص گفٹ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ اسی سے پھر ان کی آگے جو ہے وہ پھر ان کے آگے جانشین بنے۔ عربی زبان میں اسے شیس کہتے ہیں اور عبرانی زبان میں انہیں شاس کہتے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام سے ہی آگے تمام بنی نوع انسان بنی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی باقی اولاد کو فنا کر دیا گیا تھا، ان کی باقی اولاد جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت شیش علیہ السلام سے ہی آگے تمام انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے وفات کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو بہت دل کر ہے، تو ان کے بیٹے وہ اس جنت کے پھل کی تلاش میں نکلے، تو انہیں راستے میں فرشتے ملے۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارے والد صاحب نے جنت کے پھل کھانے ہیں، تو فرشتوں نے انہیں بتایا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر وہ فرشتوں کے ساتھ آئے، اور فرشتے جو ہیں ان کی تجہیز و تدفین کا سامان اور حنوط کا سامان لے کر آئے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، اور پھر ان کے لیے قبر کھودی گئی، اور پھر ان کے لیے فرشتوں نے فاتحہ پڑھی۔ یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ واقعات میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان سے بہت انفارمیشن ملے گی۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، بہت مفید انفارمیشن ہے۔ انشاءاللہ پھر اور کسی پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کے لیے معلومات لے کے حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔